وعدہ پورا کریں گے؟ دیکھیں اگر وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے تو ان کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے. یہاں یہ سوال اپنی پارٹی کی کریڈیبلٹی کا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ابھی کوئی الیکشن نہیں لڑا ہے, نہ ہم نے کوئی حکومت بنائی ہے, نہ ہم کسی حکومت کا حصہ رہے ہیں, نہ ہمارا پارلیمنٹ میں کوئی ممبر ہے. ہم تو جو کشمیری قوم سے چھینا گیا ہے ہم اس کو واپس لانے کی کوشش میں ہیں. اس میں کامیابی اگر ہمیں ملتی ہے تو ہم اللہ کا بھی شکر ادا کریں گے اور مرکزی حکومت کے بھی شکر گزار ہیں. لیکن خدا نہ کرے اگر ہم ناکام ہو گئے تو یہ صرف اپنی پارٹی کی ناکامی نہیں ہوگی, یہ آپ سب کی ناکامی ہوگی. یہ تو پوری یونین ٹیریٹری کے لوگوں کی ناکامی ہوگی, چاہے وہ کشمیری بولنے والے ہیں, چاہے وہ پہاڑی ہیں, چاہے وہ گجر ہیں, چاہے وہ سردار ہیں, چاہے وہ پنڈت ہیں, چاہے وہ ڈوگرا ہیں. تو یہ تو ایک قوم کی ناکامی ہوگی. یہ کسی پرٹیکولر پارٹی اسپیسیفک ایشو نہیں ہے کہ آپ اس کو پارٹی تک محدود کریں گے کہ یہ جی الطاف بخاری کی پارٹی ناکام ہو گئی. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہ پوری قوم کی کامیابی ہوگی, اور خدا نہ کرے اگر ہم ناکام ہو گئے تو یہ ہم سب کی ناکامی. ہمیں بتائیے کہ سر گزشتہ برس 5 اگست سے پہلے بھی جو سیاسی ڈیلیگیشن یہاں سے گیا تھا اور وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی, تب بھی یقین دہانی کی گئی تھی کہ دفعہ 370-35 کا خاتمہ نہیں ہوگا. اس کے بعد حال ہی دنوں میں آپ نے بھی کہا کہ آپ بھی ملے اور یہی بات یقین دہانی کی گئی. مرکزی سرکار کی جانب سے بار بار یقین دہانی کی جا رہی ہے, لیکن اس کے بعد وہ فیصلے لیے جا رہے ہیں جو وادی کے عوام کے حق میں نہیں ہیں. تو اب آپ کس امید کے ساتھ ان کے پاس جا رہے ہیں اور یہ یقین ہے کہ کامیابی ہی ملے گی؟ میں بالکل آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں اور آپ کے جذبات یہی میرے جذبات ہیں. لیکن مجھے بتائیں اگر ہم اپنے ملک کے پرائم منسٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ جو زیادتیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں, جہاں سے یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہیں جا کر اس کا مداوع ہو سکتا ہے. اس لیے اگر وہ ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے جو ہیں اس میں نمر آزمان نہیں بھی ہوتے, اگر خدا نہ کرے وہ ہمیں دھوکہ بھی دیتے رہیں, تب بھی سوائے ہندوستان کے پرائم منسٹر کے ہم کس کے پرائم منسٹر کے پاس جائیں کہ ان کو یہ کہیں کہ جناب ہم نے جو آپ پہ بھروسہ کیا اور آپ نے جو ہم کو اعتبار دیا تھا اس پہ اگر آپ واپس چلے گئے تو یہ ہمارے سچا ہونے کا سوال نہیں ہے, یہ سوال ہے آپ کی سچا ہونے کا. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے ایک نہیں 1000 بار جائیں اور کوشش کریں کہ اگر ہم اپنی قوم کے لیے کچھ راحت حاصل کر سکتے ہیں تو کریں. سر پیپل سائنس پر گوپال مشر کا بھی اب یہی مقصد ہے, تو کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ اب دیکھیں جو ان کا مقصد ہے وہ ان کو مبارک, وہ کچھ حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی اسی قوم کے لیے ہوگا. ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی اسی قوم کے لیے ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ سارے لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پر ہوں. ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, اور الطاف صاحب کی قیادت میں ہمارا ایک اپنا طریقہ کار ہے. ہم کنفرنٹیشن کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے, ہم پرووکیشن کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تدبر کے ساتھ ایک اخلاقی دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہندوستان کے پرائم منسٹرز کے ساتھ جو کہ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں, آپ کے اور ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ان سے یہ گزارش کریں کہ وہ کشمیر کے ساتھ کشمیریوں کو بھی اپنا سمجھے اور صرف کشمیر کی زمین حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. کشمیریوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا مداوع اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر ان زیادتیوں کا کوئی ازالہ کیا جائے. میرے پاس ایک سوال ہے آپ کے لیے. جب لاسٹ ایئر آپ کی ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر سے تو اس کے کچھ دن بعد آپ نے کہا تھا کہ لینڈ رائٹس پروٹیکشن ہمارا جموں کشمیر کے لیے کور ایجنڈا ہے پارٹی کا. بالکل. تو اب جب آپ کا کور ایجنڈا فیل ہو چکا ہے, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ابھی اپنی کریڈیبلٹی کی بات چھوڑ کر کے کچھ اور باتیں کر رہے ہیں جسٹ بیکاز ٹو پروو یور پوائنٹ کہ آپ لوگ صحیح ہیں؟ اگر اس اسٹینڈرڈ پہ آپ جائیں گے تو اٹانومی پہ نیشنل کانفرنس کی کریڈیبلٹی رہی ہے کوئی؟ ان کے پاس ہے اٹانومی پہ ناکامی کے بعد, ان کو تو 60 سیٹیں اٹانومی پہ آپ لوگوں نے دی تھی, اور 60 سیٹوں کے بعد انہوں نے پھر ایک ریزولوشن پاس کیا تھا, تو ان کی کریڈیبلٹی ہے لوگوں کے پاس آنے کی. پھر اس کے بعد 28 سیٹیں دے کر اور 5 پارلیمنٹ ممبر دے کر آپ نے پی ڈی پی کو پارلیمنٹ میں بھیجا, پھر ان کے پاس ہے کوئی کریڈیبلٹی آج لوگوں کے پاس آنے کی؟ ہم نے کون سا ووٹ لیا ہے الطاف صاحب نے اس ایجنڈے پہ جو ایجنڈا ہمارا ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کے معاملات ہیں یار, روز ہماری عزت اور وقار کا مسئلہ ہے جس کے لیے ہم کوشاں ہیں مرکزی سرکار کے ساتھ. کامیاب ہو گئے تو یہ سب کی کامیابی ہے, ناکام ہو گئی تو یہ سب کی ناکامی ہے. یہ کسی پرٹیکولر پارٹی کی کامیابی اور ناکامی, پلیز اس کو آپ ایز پولیٹیکل پارٹی اسپیسیفک ہو کر نہ دیکھیں. ٹھیک ہے سر, اس کو لارجر پرسپیکٹیو میں دیکھیں. آپ سے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانی جاتی ہے, would you want to take this matter as well to the Supreme Court or not?
یہ فیصلہ دیکھیں، جو یہ فیصلے ہوتے ہیں، آپ سپریم کورٹ میں اگر کوئی فیصلہ کوئی چیز لے جاتے ہیں تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے. ہماری ریزرویشن تھی 370 اور 35 اے پی کے، یہ وہاں جانا چاہیے تھا کہ نہیں جانا چاہیے تھا. یہ سیاسی مسئلہ تھا تو اس کو سیاسی سطح پہ ڈیل کرنا چاہیے تھا یا کہ لیگل لیول پہ. اب چونکہ یہ وہاں چلا گیا ہے، میں اس پہ زیادہ لب کشائی نہیں کروں گا. اس سلسلے میں ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ جو ہے جب وہ آئیں گے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے جو ایشوز ریز کیے ہیں یہ ایسے ایشوز ہیں کہ ہم اس سے ڈس ایسوسیٹ کر کے زندہ ہی نہیں رہ سکتے. وی کی ناٹ سروائیو. یہ ہماری عزت اور وقار کا مسئلہ ہے، ہماری کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے. لیکن ہماری عزت اور وقار اور کریڈیبلٹی سے کہیں زیادہ یہ آنریبل پرائم منسٹر، آنریبل ہوم منسٹر کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے کہ وہ اپنے الیکشن کے لیے، کیا اپنے الیکشن کے لیے یا اپنی جماعت کے لیے وہ ملک کے پرائم منسٹر جو وعدہ کرتے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ یہ اس کی امید تو نہیں. بیگ صاحب، آج صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل NIA کی جانب سے جموں کشمیر خاص طور پہ کئی مقامات پر چھاپے مارے گئے. اس کو عام آدمی پارٹی، اپنی پارٹی کس طریقے سے دیکھیں؟ دیکھیں، میں ہرگز ایسی چیز پہ کامنٹ نہیں کروں گا جس کا مجھے معلوم نہ ہو کہ کہاں چھاپے مارے گئے ہیں اور کیوں چھاپے مارے گئے ہیں. وہ اس چیز کو آپ اسے الگ رکھیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ کامنٹ کرنے کی کوئی مجھے ضرورت ہے. وہ چھاپے ماریں گے جو لوگ، جن لوگوں کے ہاں اس وقت چھاپے پڑ رہے ہوں گے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ کون ہے. مجھے اس کی تفصیل کا اگر پتہ ہوتا تو میں ضرور کامنٹ کرتا.